حالیہ پیش رفت میں یوکرین نے رشین ملٹری ایئر فیلڈز پر نہایت پریسائز اور تباہ کن حملے کیے، جس کے نتیجے میں 41 طیارے تباہ ہوئے، جو کہ رشیا کی اسٹریٹجک بامبر فلیٹ کا تقریباً 1/3 حصہ ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں رشیا کو تقریباً $7 بلین کا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 2 برجز جو رشیا کو کرائمیا سے جوڑتے ہیں کولیپس ہوئے۔ مقامی حکام اسے بھی یوکرینین سبوٹاج کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ استنبول میں ہونے والے حالیہ امن مذاکرات سے ٹھیک پہلے پیش آیا، جس سے ان کارروائیوں کے وقت اور نیت پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس حملے سے ایک ہفتہ قبل رشیا نے اپنے حملوں میں شدت لاتے ہوئے یوکرین بھر میں 900 سے زائد ڈرونز اور متعدد میزائل داغے، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 شہری ہلاک ہوئے، جن میں 3 بچے بھی شامل تھے۔ اس کے بعد رشیا نے مزید میزائل حملے یوکرین کے اندرونی علاقوں پر کیے، جن میں ایک ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا اور 12 فوجی مارے گئے۔ یہ جارحانہ اقدامات اس حکمت عملی کی عکاسی نہیں کرتے جس کا مقصد مذاکرات میں برتری حاصل کرنا ہو۔ یہ شاید پیس پروسیس کو مکمل طور پر سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دونوں فریقین نے مذاکرات کے وقت حملوں میں شدت لائی ہو۔ گزشتہ سال ٹھیک اس وقت جب ماسکو اور کیو پارشل سیز فائر پر مذاکرات کا آغاز کرنے والے تھے، یوکرین نے رشیا کے شہر خسک میں انکرژنز کر دیں۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں، مگر اس بار تمام دشمنیوں کے باوجود دونوں ممالک سفارتی مذاکرات میں شامل رہنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ استنبول مذاکرات میں دونوں فریقین نے کم سے کم 1000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے، اور رشین حکام کی جانب سے اغوا کیے گئے 10 یوکرینین بچوں کی ممکنہ واپسی پر بھی بات چیت ہوئی ہے، تاہم بڑے اختلافات اب بھی برقرار ہیں۔ سفارتی مذاکرات سے پہلے فوجی کارروائیوں میں شدت کا مسلسل رجحان اس پیچیدہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو جنگ اور سفارتکاری کے درمیان قائم ہے، مگر یوکرین اور رشیا کی صورتحال اور امن مذاکرات میں کسی ٹھوس پیش رفت کی عدم موجودگی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ مکمل جنگ بندی فی الحال ایک دور کا خواب ہے، اور یہ تنازع آئندہ مستقبل میں بھی جاری رہنے کا امکان رکھتا ہے۔